بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن الماء پانی کے متعلق، وما ینوبہ اور ان چیزوں کے متعلق جو اس پر آتے جاتے ہیں، من الدواب والسباع چوپائے اور درندے، فقال پس فرمایا اذا کان الماء قلتین جب پانی ہو جائے دو قلے، لم يحمل الخبث تو نہیں اٹھاتا نجاست کو، رواہ الخمسۃ وآخرون روایت کیا اس کو 5 نے اور دوسرے لوگوں نے، وہو حدیث معلول اور یہ حدیث معلول ہے۔ وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ قال عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں اذا بلغ الماء 40 قلتن جب پانی پہنچ جائے 40 قلے، لم ینجس تو نجس نہیں ہوتا، روایت کیا اس کو دارقطنی نے اور اس کی سند صحیح ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، ان امرأة من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک، اغتسلت اس نے غسل کیا، من جنابت جنابت کا، فتوضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بفضلہ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اس کے بچے ہوئے پانی سے، فذکرت ذالک لہو تو اس نے تذکرہ کیا اس کا آپ علیہ السلام کے سامنے، فقالا پس فرمایا ان الماء لا ینجسہ شیء بے شک پانی اس کو کوئی شے ناپاک نہیں کرتی، روایت کیا اس کو احمد نے اور اس کی اسناد میں کمزوری ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں قیلا کہا گیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انتوضأ من بیر بضاعۃ کیا ہم بیر بضاع سے وضو کریں، وہی بیر وہ ایسا کنواں ہے، یطرح فیہا کہ جس میں ڈالے جاتے ہیں، لحوم الکلاب کتوں کے گوشت، والحیض اور حیض کے خون آلود کپڑے، والنتن اور بدبودار چیزیں، فقالا پس فرمایا الماء طہور پانی پاک ہے، لا ینجسہ شیء اس کو کوئی شے نجس نہیں کرتی، روایت کیا اس کو تینوں نے اور دوسروں نے اور صحیح قرار دیا اس کو احمد نے اور حسن قرار دیا اس کو امام ترمذی نے اور ضعیف قرار دیا اس کو ابن قطان نے۔ وعن عطاء اور عطا سے مروی ہے ان حبشیا وقع فی زمزم ایک حبشی گر گیا زمزم کنویں میں، فماتا پس وہ مر گیا، فامر ابن الزبیر رضی اللہ عنہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، فنزح ماؤہا تو اس کا پانی نکالا گیا، فجعل الماء پس پانی شروع ہوا، لا ینقطع کہ ختم نہیں ہوتا تھا، فنظر پس دیکھا، فاذا عین فنظر پس دیکھا گیا، فاذا عین پس ایک چشمہ تھا، تجری من قبل الحجر الاسود جو جاری ہو رہا تھا حجر اسود کی جانب سے، فقال ابن زبیر نے فرمایا حسبکم تمہیں کافی ہے، روایت کیا اس کو طحاوی نے اور ابن ابی شیبہ نے اور اس کی سند صحیح ہے۔ وعن محمد بن سیرین اور محمد بن سیرین سے مروی ہے ان زنجیا وقع فی زمزم ایک حبشی زمزم کنویں میں گر گیا، یعنی فماتا یعنی پس وہ مر گیا، فامر به پس اس کے بارے میں حکم دیا، ابن عباس رضی اللہ عنہما ابن عباس رضی اللہ عنہما نے، فاخرجا پس اس کو نکالا گیا، وامر بها ان تنزح اور حکم دیا اس کے بارے میں کہ اس کا پانی نکالا جائے، قال فرماتے ہیں فغلبتهم عین پس غالب آ گیا ان پر چشمہ، جاءتهم جو ان کے پاس آیا، من الرکن حجر اسود کی جانب سے، فامر بها پس اس کے بارے میں حکم دیا گیا، پس اس کے بارے میں انہوں نے حکم دیا، فدست پس اس کو بند کیا گیا، بالقباتی والمطارف اونی سوتی کپڑوں کے ساتھ اور ریشمی چادروں کے ساتھ، حتی نزحوها یہاں تک کہ انہوں نے اس کو نکال لیا، فلما نزحوها پس جب انہوں نے اس کو نکال لیا، انفجرت علیہم تو وہ ان پر پھوٹ پڑا، روایت کیا اس کو دارقطنی نے اور اس کی اسناد صحیح ہے۔ وعن میسرۃ
میسرہ سے مروی ہے ان علی رضی اللہ عنہ قال، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فی بیرن، اس کنویں کے بارے میں، وقعت فیہا فارتن، جس میں ایک چوہا گر گیا، فماتت، پس مر گیا، قال بنزح مائہا، اس کے پانی کے نکالنے کے بارے میں روایت کیا اس کو طحاوی نے، اور اس کی سند صحیح ہے۔ اور سیوطی فرماتے ہیں اس باب میں اور آثار ہیں تابعین سے۔ اس بارے میں اختلاف ہے کہ پانی میں نجاست گر جائے تو وہ کب ناپاک ہوتا ہے۔ تو داؤد ظاہری کہتے ہیں کہ پانی میں نجاست گر جائے تو وہ بالکل ناپاک نہیں ہوتا، خواہ پانی قلیل ہو یا کثیر ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر پانی میں کوئی نجاست گر جائے تو ناپاک نہیں ہوتا، خواہ قلیل ہو یا کثیر ہو، جب تک کہ اس کے اوصاف میں سے، رنگ بو ذائقہ میں سے کوئی ایک وصف تبدیل نہ ہو۔ اگر کوئی ایک وصف تبدیل ہو جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ شوافی اور حنابلہ فرماتے ہیں کہ جب پانی کلتین کو پہنچ جائے، کلتین یا اس سے زائد ہو، 2 کلے، تب تو وہ ناپاک نہیں ہوتا، اور اگر اس سے کم ہو تو پھر ناپاک ہو جاتا ہے۔ جبکہ احناف فرماتے ہیں کہ وقوع نجاست کے بعد دیکھیں گے پانی قلیل ہے یا کثیر، اگر قلیل ہے تو ناپاک ہو جائے گا، اور اگر کثیر ہے تو ناپاک نہیں ہوتا۔ وقوع نجاست سے پانی کب ناپاک ہوتا ہے؟ چند مذاہب ہیں۔ داؤد ظاہری کہتے ہیں بالکل ناپاک نہیں ہوتا، خواہ قلیل ہو یا کثیر۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بالکل ناپاک نہیں ہوتا، خواہ قلیل ہو یا کثیر۔ ہاں، اگر اس کے اوصاف، پانی کے اوصاف، رنگ بو ذائقہ میں سے کوئی ایک تبدیل ہو جائے تب پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور شوافی اور حنابلہ فرماتے ہیں جب پانی کلتین، 2 کلہ یا اس سے زائد ہو تو وقوع نجاست سے وہ ناپاک نہیں ہوتا، کم ہو 2 کلہ سے پھر ناپاک ہو جاتا ہے۔ احناف فرماتے ہیں وقوع نجاست اگر ہو تو اگر پانی قلیل ہو تو ناپاک ہو جائے گا، کثیر ہو تو پھر وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ باقی قلیل اور کثیر کی مقدار کتنی ہے؟ تو اس میں ایک قول یہ ہے کہ اگر پانی کی ایک جانب کو حرکت دی جائے اور وہ حرکت دوسری جانب تک نہ پہنچے تو وہ کثیر ہے، ورنہ وہ قلیل ہے۔ اور دوسرا قول جو کہ اصح ہے یہ ہے کہ یہ مبتلا بہ کی رائے پر ہے۔ مبتلا بہ اگر اس کو قلیل سمجھتا ہے تو وہ قلیل ہے، کثیر سمجھتا ہے تو وہ کثیر ہے۔ باقی پانی قلیل اور کثیر کی حد کیا ہے؟ ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ اگر پانی کی ایک جانب کو حرکت دی جائے تو دوسری جانب متحرک ہو جائے تب وہ پانی قلیل ہے، ورنہ کثیر ہے۔ اور صحیح رائے یہ ہے کہ یہ مبتلا بہ کی رائے پر ہے۔ اگر مبتلا بہ اس کو قلیل سمجھتا ہے تو وہ قلیل ہے، کثیر سمجھتا ہے تو پھر وہ کثیر ہے۔ احناف کے دلائل اس باب کی چند احادیث ہیں۔ ایک یہ حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی کھڑے پانی کے اندر پیشاب نہ کرے پھر اس میں غسل کرے، اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا، اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کتا کسی برتن میں سے پی لے تو پھر اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے۔ اور وہ حدیث کے جس میں تذکرہ آتا ہے کہ ایک حبشی گر گیا کنویں کے اندر، زمزم کے کنویں کے اندر، تو پانی نکالنے کا حکم دیا گیا۔ اور ایک وہ حدیث ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کے بارے میں کہ جس میں چوہا گر گیا تھا فرمایا کہ اس کا پانی نکالو۔ تو یہ ساری احادیث دلالت کرتی ہیں کہ پانی میں اگر نجاست گر جائے تو اگر پانی قلیل ہو تو پھر وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اس میں قلتین کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ احناف کے دلائل وہ احادیث ہیں جو اس باب کے اندر مذکور ہیں۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا کہ مت پیشاب کرو، کوئی ایک پیشاب نہ کرے کہ پھر اس میں غسل بھی کرے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کتا برتن میں سے پی لے تو پھر اس برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے۔ اور نمبر 4، وہ احادیث جس میں تذکرہ آتا ہے کہ ایک حبشی زمزم کے کنویں میں گر گیا تھا تو پھر اس کے پانی کے نکالنے کا حکم دیا گیا۔ اور نمبر 5، وہ حدیث کہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کے بارے میں پانی نکالنے کا حکم دیا کہ جس میں چوہا گر کر مر گیا تھا۔
داؤد ظاہری اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل اس باب میں وہ حدیثیں ہیں جن میں آتا ہے کہ ان الماء طہور لا ينجسہ شیء، پانی پاک ہوتا ہے، اس کو کوئی شے نجس نہیں کر سکتی۔ اور شواف حنابلہ کی دلیل وہ حدیث ہے کہ جس میں آتا ہے کہ جب پانی 2 کلے تک پہنچ جائے تو وہ لا يحمل الخبث، نجاست کو نہیں اٹھاتا، یعنی نجس نہیں ہوتا۔ امام مالک اور داؤد ظاہری کی دلیل وہ احادیث ہیں جن میں آتا ہے کہ پانی پاک ہے، لا ينجسہ شیء، اس کو کوئی شے نجس نہیں کرتی، جبکہ شوافع اور حنابلہ کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں آتا ہے اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث، کہ جب پانی 2 کلے کو پہنچ جائے تو وہ نجاست کو نہیں اٹھاتا، یعنی نجس نہیں ہوتا۔ امام مالک اور داؤد ظاہری کو جواب یہ ہے کہ یہ جو فرمایا کہ پانی پاک ہے، اس کو کوئی شے نجس نہیں کرتی، یہ عام پانی مراد نہیں ہے بلکہ بیر بضاع کا پانی مراد ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ وہ پانی پاک ہے، اس کو کوئی شے نجس نہیں کرتی، یعنی وہ کثیر پانی، جاری پانی کے حکم میں تھا، اسی وجہ سے فرمایا اس کو کوئی شے نجس نہیں کرتی۔ داؤد ظاہری اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جواب یہ ہے کہ جس حدیث میں تذکرہ ہے کہ پانی پاک ہے، اس کو کوئی شے نجس نہیں کرتی، مراد عام پانی نہیں بلکہ بیر بضاع کا پانی تھا جس کے بارے میں سوال ہوا تھا، اور وہ جاری پانی کے حکم میں تھا، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ پانی جاری ہے، یہ پاک ہے، اس کو کوئی شے ناپاک نہیں کرتی۔ اور امام شافعی اور حنابلہ کو جواب یہ ہے کہ حدیث میں جو تذکرہ آتا ہے کہ جب پانی قلتین کو پہنچ جائے تو وہ نجاست کو نہیں اٹھاتا، یعنی نجس نہیں ہوتا، تو اس کا جواب صاحب کتاب نے خود دیا ہے، فرمایا وَهُوَ حدیث معلول، یہ حدیث ضعیف ہے۔ باقی اس کے ضعف کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اضطراب ہے، سند کے لحاظ سے بھی اور متن کے لحاظ سے بھی اور معنی کے لحاظ سے بھی۔ سند کے لحاظ سے اضطراب اس طرح ہے کہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہیں، ان کا نام ولید بن کثیر ہے۔ اب ولید بن کثیر کے استاذ کا نام کیا ہے؟ ایک روایت میں محمد ابن جعفر ہے اور ایک روایت میں محمد ابن عباد ہے، اور اسی محمد کے اوپر جو راوی ہیں، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے اس اوپر والے راوی کا نام عبداللہ بن عمر ہے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے اس کا نام عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر ہے۔ سند میں اضطراب اس طرح ہے کہ اس حدیث کے اندر ایک راوی ولید ابن کثیر ہیں۔ اب ولید ابن کثیر کے استاذ کا نام بعض روایات میں محمد بن جعفر اور بعض میں محمد بن عباد ہے، اور اسی محمد بن جعفر یا محمد بن عباد کے اوپر جو راوی ہے، بعض روایات میں اس کا نام عبداللہ بن عمر اور بعض روایات میں ان کا نام عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر ہے۔ یہ سند میں اضطراب اس طرح ہے، اور متن میں اضطراب اس طرح ہے کہ روایات مختلف ہیں، بعض روایات میں قلتین، بعض میں قلتین اور ثلاثن، اور بعض میں 40 قلتن کے لفظ آئے ہیں کہ جب 40 کلے کو پہنچ جائے تو وہ نجاست کو نہیں اٹھاتا، یعنی اگر 39 کلے ہو تو پھر پانی ناپاک ہو جائے گا۔ متن میں اضطراب اس طرح ہے کہ بعض روایات میں قلتین ہے، بعض میں قلتین اور ثلاثن ہے، اور بعض میں 40 قلتن ہے۔ تو 40 قلتن کا تو مطلب ہوا کہ اگر 39 کلے ہوں تو پھر پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اور معنی میں اضطراب، اس حدیث کے معنی میں اضطراب اس طرح ہے کہ کلہ کا جو لفظ ہے اس کے کئی معنی آتے ہیں۔ اس کا ایک معنی مٹکا آتا ہے، ایک معنی مشکیزہ بھی آتا ہے، اور ایک معنی انسان کا قد بھی آتا ہے، اور ایک معنی پہاڑ کی چوٹی بھی آتا ہے۔ معنی میں اضطراب اس طرح ہے کہ کلہ کے کئی معنی آتے ہیں، مٹکا، مشکیزہ، انسان کا قد اور پہاڑ کی چوٹی۔ کسی معنی کی تعیین پر کوئی قرینہ بھی نہیں ہے، اسی وجہ سے احناف اس حد کو کہ قلتین کو پہنچ جائے تو وہ نجاست کو نہیں اٹھاتا، اس کو احناف نہیں تسلیم کرتے، اس کے قائل نہیں ہیں۔ تو امام شافعی اور حنابلہ کو جواب یہ ہے کہ قلتین والی جو حدیث ہے اس کے بارے میں صاحب کتاب نے خود بتا دیا کہ یہ حدیث معلول ہے، یعنی ضعیف ہے، اور ضعف کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اضطراب ہے، سند کے لحاظ سے بھی، متن کے لحاظ سے بھی اور معنی کے لحاظ سے بھی۔ سند کے لحاظ سے اس طرح کہ اس کے اندر ایک راوی ہیں ولید ابن کثیر، اس کے استاذ کا کیا نام ہے؟ بعض روایات میں محمد بن جعفر اور بعض میں محمد بن عباد، اور خود ان کے اوپر جو راوی ہیں وہ کون ہیں؟
بعض روایات میں وہ عبداللہ بن عمر ہیں، اور بعض روایات میں وہ عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر۔ یہ سند میں اضطراب ہوا۔ متن میں اضطراب، اس طرح کی روایات مختلف ہیں، بعض میں کلتین او ثلاثن، اور بعض میں 40 کلتن ہے۔ تو 40 کلتن کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر 39 کلے ہوں تو پھر پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اور معنی میں اضطراب اس طرح ہے کہ کلہ کے کئی معنی آتے ہیں، مشکیزہ، مٹکا، انسان کا قد، اور پہاڑ کی چوٹی، اور کسی ایک معنی کی تعیین پر کوئی قرینہ بھی موجود نہیں ہے۔